جیسے کمپیوٹر کے بڑے بچے کہہ رہے تھے کہ سر آسان تھا، ٹھیک ہے، میتھ آپ نے دیکھا جو سائنس کے پیپر میں کافی مشکل تھا، اور جن لوگوں نے میرے سے پہلے میتھ، جی بالکل، جو تو جن لوگوں نے میتھ پہلے پڑھا ہے الحمدللہ کافی بچوں نے مجھے بتایا کہ ان کا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، تو ان کے میتھ میں پورے پورے نمبر ہیں۔ پی پی ایس سی میں ایون میتھ جو ہے وہ ایف پی ایس سی سے مشکل آتی ہے، پی ایم ایس کے جی کے سے پی پی ایس سی میں میتھ مشکل آتی ہے، پی پی ایس سی کا جو جنرل، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم ریکارڈ کریں گے پی پی ایس سی کے تین مین ایریاز کو، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا ایریا جو ہے وہ ہے پاکستان افیئر، ٹھیک ہے، اس میں پہلا ایریا جو ہے وہ الفت سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایس سی پی ایس جو ہے آپ کا سندھ والوں کا، اس میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹا سیم ہوتا ہے، ایک ہی ڈیٹا چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا پیپر ہے وہ ہے اردو، وہ کس کا پیپر ہے؟ لینگویج کا، زبان کا پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیپر ہے ہمارا انگلش کا۔ ابھی یہ جو ہم نے سبجیکٹ چلانے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سبجیکٹ چلانے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اردو کا، کہ کوئی بھی فقرہ جو ہے اس کے اوپر کوشچن آئے گا کہ فقرہ کن جز سے مل کے بنتا ہے، اجزاء سے مل کے بنتا ہے، فقرہ جو ہے کن جز سے مل کے بنتا ہے، اجزاء سے مل کے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے انگلش میں آپ کے آتے ہیں پارٹس آف اسپیچ، انگلش میں آپ کے آتے ہیں پارٹس آف اسپیچ، وہ فقرہ آتا ہے، اس میں سے پوچھ لیتا ہے آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ایڈورب ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، ٹھیک ہے، ناؤن ہے، ورب کی کون سی ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان جو ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی جو فقرہ ہوتا ہے وہ ایک مکمل میننگ دے رہا ہوتا ہے، وہ فقرہ مکمل میننگ دے رہا ہوتا ہے، فقرہ جن چیزوں سے مل کے بنتا ہے اس کو ہم جز اجزاء کہتے ہیں، پارٹس کہتے ہیں، ان کے بارے میں کوشچن ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو فقرہ مکمل بن جاتا ہے، ایگزامینر نے آپ کو پتا کرنا ہوتا ہے کہ یار آپ کو زبان پہ کمال ہے، کمانڈ ہے، آپ کو زبان آتی ہے، وہ کوئی فقرہ غلط فقرہ دے دے گا، ٹھیک ہے، غلط فقرہ دے دے گا، جیسے ہم نارملی کہتے ہیں درستگی، ٹھیک ہے، درستگی ہم نارملی کہتے ہیں کہ ریکارڈ کی درستگی، ٹھیک ہے، حالانکہ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ درستی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمیں کچھ زبان کو صحیح الفاظ ادا کرنے آنے چاہیے، یعنی زبان میں جو غلطیاں اس سینٹینس میں وہ ہمیں نوٹ کرنی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو کریکشنز میں نے آپ کو فائل دی ہے کریکشنز کی، ٹھیک ہے۔ پھر پارٹس آف اسپیچ جو سنونم ہے، اب وہ الفاظ ہیں جن سے وہ مل کی زبان بنی ہوئی ہے، سنونم کے اوپر وہ کوشچن پوچھے گا۔ پھر وہ فقرہ جو چھوٹے چھوٹے کنیکٹر سے مل کے بنا ہوا ہے، کنیکٹر کے وہ ایم سی کیوز پوچھے گا آپ سے، جو ورڈ ہیں چھوٹے، باقی اس فقرے کو میننگ فل کرتے ہیں، پراپوزیشنز، اس کے اوپر وہ کوشچن پوچھے گا۔ پھر اس زبان کے کچھ رولز ہیں جیسے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کہتے ہیں، یعنی آپ نے میرے سے بات سنی اور آگے کسی کو بتائی، وہ آگے آپ نے کیسے بتانی ہے، مطلب وہ اس بات میں فرق بھی نہ آئے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہی ہے نا، اب میں نے آپ سے ایک ڈائریکٹ بات کی ہے، اب بڑے لوگ ہوں گے، میں نے بات کسی اور کنٹیکسٹ میں کہی ہوگی، اب یہ آگے بندے کا کمال ہے کہ وہ اسی طرح، مطلب جو جس ٹون میں نے بات بتائی ہے اسی طرح بتائے،
یا اس کے میننگ چینج کر دے. پھر ہوتا ہے کہ بات کے اوپر زور دینا, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں پیسو وائس. یعنی ایک فکر ہے, اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بات کے اوپر جو ہے وہ اصل میں زور دینا کس کے اوپر ہے. پیسو وائس جو ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فکر ہے اس میں مین پتا چل جائے کہ یار مین مرکز کیا ہے, کس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس کو اہمیت دینے کے لیے ہم پیسو وائس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, سینونیم جو الفاظ ہے, الفاظ میں وہ پہلی بنیاد ہوتی ہے سینونیم. سینونیم سے تھوڑا سا ایڈوانس جاتے ہیں تو آگے آتے ہیں ایڈیمز. اگر دو تین ورڈ کو یعنی سینونیم کو یا اس طرح ورڈ کو کمبینیشن کر دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فریزل ورب. اس کے اوپر وہ کوشچن پی ایس سی والا پوچھ لیتا ہے, اور اس کا سورس میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ہی. اس کا سورس ہے بی اے ٹو دی پوائنٹ, اس کا سورس ہے جو پی ایس سی کا ایگزامینر ہے. یہ جو دو چیزیں ہیں فریزل ورب اور ایڈیم, بی اے ٹو دی پوائنٹ, کتاب جو انگلش کی بائی آفتاب احمد, اس سے اس نے سارا ڈیٹا اٹھایا ہوا ہے. سینونیم کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب وہ کس سے اس نے اٹھایا ہوا ہے, 501 سیریز سے. سب سے پہلے آپ نے 501 سیریز کرنی ہے, پھر جی آر ای آپ میں ہمت ہو, جی آر ای. اب ہمارا ایک دوست ہے عاطف گوندل, ہمارا بھائی ہے, ٹھیک ہے, ابھی تحصیلدار میں ہمارا وہ ٹیچر بھی ہوگا ریونیو لا کا. اس بندے نے جی آر ای کے وہ 3500 ورڈ اتنے رٹے کہ اس کے سی ایس ایف کی جو اٹمپٹ تھی, ٹھیک ہے, اس میں اس کے مارکس سے پریسی میں آئی تھنک وہ 74 تھے یا 78 تھے. اس کے جی جہاں بھی ٹھیک ہے کوئی پیپر ہوتا تھا اس کے 20/20 نمبر ہوتے تھے سینونیم میں, اینٹونیم میں. پھر تحصیلدار کا 2021 میں پیپر ہوا, 2021 میں, تو اس میں بھی اس نے 30+ سینونیم پوچھ لیے تھے. تو گوندل صاحب نے اتنی اچھی یہ وکیب کری ہوئی تھی, اتنی اچھی وکیب کی ہوئی تھی, تو ان کا یہ ٹیسٹ پاس ہو گیا. پہلے وہ کسٹم انسپیکٹر تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تحصیلدار کے پوسٹ سے آپ کو پتا ہے ڈالنا ملتا ہے. اب بادل بھائی اور وہ اکٹھے تھے, سیال کوٹ میں تھے, تو کبھی عادل بھائی کے پاس مطلب ان کا ڈالا ہوتا تھا اور کبھی عادل بھائی کا ڈالا ان کے پاس ہوتا تھا, مطلب سیم ان کے پاس جو ہے وہ جی آر ای کی لسٹ میں بھیجوں گا. لیکن سب سے پہلے ایگزامینر کا جو پہلا ٹارگیٹ ہے, یہ جو ورڈ 501 ہے, یہ جی آر ای سے شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں, یہ جی آر ای سے شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں. کریکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, کریکشن آپ نے کہاں سے کرنی ہے, کریکشن آپ نے کرنی ہے جو فائل میں نے آپ کو دی ہے, ٹھیک ہے, جو فائل میں نے آپ کو دی ہے. جن لوگوں نے لیٹ جوائن کیا ہے وہ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں. نمیشا بینسل کی جو فائل میں نے آپ کو دی ہے اس سے اچھا کریکشن میں آپ کو انشاءاللہ کریکشن کراؤں گا ابھی, ٹھیک ہے. پراپوزیشنز کی میں آپ کو فائل دوں گا, اس کے بعد پراپوزیشنز نہیں آئیں گی. ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں آپ کو خود کراؤں گا, پیسو وائز میں آپ کو خود کراؤں گا. اتنی بات ہوگی ہے کور جناب, اتنی بات کور ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پراپوزیشن کا ایشو نہیں رہے گا آپ کو. 800 پراپوزیشن آج تک جتنے بھی پیپر میں آئے ہوئے ہیں وہ میں فائل آپ کو شیئر کروں گا. پی ایم ایس دو, سی ایس ایف دو, ٹھیک ہے. ڈیٹے کے لحاظ سے لوگ ڈیٹا شیئر نہیں کرتے, اپنا ڈیٹا, ٹھیک ہے, ہر کوئی بندہ یہ دل گردے کا کام ہوتا ہے اپنا ڈیٹا شیئر کرنا. جی اب نا وہ میں آپ سے ویڈیو شیئر کروں گا میڈم کی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہماری ہوگی انگلش, انگلش کا پلان ہمارا ہو گیا کور. تو ابھی ہم چلتے ہیں, ابھی ہم چلتے ہیں کس کی طرف, اردو کی طرف. دیکھو زبان ہے نا, زبان کے جو وہ پورا فکر ہے وہ کیسے بنے ہیں, چھوٹے چھوٹے اجزاء سے, کنیکٹر سے, پراپوزیشن سے, سینونیم سے, ٹھیک ہے. پھر جب ساری کمانڈ ہو جاتی ہے تو ایگزامینر پوچھ لیتا ہے کہ یار اگر میں اس کو غلط بھی کرا دوں کیا اتنی پہچان ہے کہ یہ اس کو یہ ڈھونڈ لے کہ اس میں کیا غلطی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا انگلش
کا سارا مدعا۔ اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں ابھی نا، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب چیزیں میں پڑھا رہا ہوں تو خود بھی کچھ دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ اب دیکھو اس میں، اچھا اچھا اب اس میں فکرہ جناب بن گیا ہے، فکرہ بن گیا ہے، فکرہ بن گیا ہے، تو آگے پھر کیا ہوگا، اس میں کریکشنز ہوں گی، ٹھیک ہے؟ پھر روزمرہ وہ ہوگا، پھر اس میں ضرب المثل ہوگے، اور اس میں بھی ایڈیم جو ہے، ایڈیمز اس میں بھی آتے ہیں، یعنی دو تین اکٹھے ورڈ ملا کے بولیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اردو کی جو گرامر ہے، یہ بھی زبان ہے، سیم سلیبس ہے اردو کا اور انگلش کا، دونوں زبانوں کا، لیکن ایگزامینر کی پریکٹس کچھ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب گرامر میں، ٹھیک ہے، وہ گرامر میں کچھ چیزیں پوچھے گا، ٹھیک ہے، اردو کی گرامر کی چیزیں پوچھے گا، پھر وہ پوچھے گا گرامر میں نحو کیا ہے، غزل کے مقطع کیا ہے، ٹھیک ہے، غزل کے متعلق پوچھے گا، پورا جو اردو کا نومن کلیچر ہے، ٹھیک ہے، نثر کیا ہوتا ہے، پہلا نثر کس نے مطلب اس میں کس نے کام کیا، اردو کے سب سے زیادہ جو اردو کے کوشچن ایگزامینر کے فیوریٹ ہے، ٹھیک ہے، ایگزامینر کے جو فیوریٹ ہے وہ کیا ہیں، وہ کیا پرسنالٹیز کے، وہ لوگ جنہوں نے اردو میں کام کیا، پرسنالٹیز، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اردو زبان کی شان و شوکت کو بچایا، اس کی شان و شوکت کے لیے کام کیا، ٹھیک ہے؟ تو پی پی ایس سی میں اسی طرح پاکستان فیئر میں بھی کچھ چیزیں کامن ہیں ان تین سبجیکٹوں میں، اسلامک اسٹڈی میں بھی، ان میں کامن چیزیں یہ ہوگی کہ پرسنالٹیز کی کوشچن وہ پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ حضرت عمر کے ایک پرسنالٹی ہے اسلام کی، حضرت عمر جو ہے اسلام کی ایک پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے متعلق اس نے کوشچن میں پوچھا تھا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار ہٹا کے کس کو لگایا تھا، حضرت عبیدہ کو رضی اللہ عنہ کو۔ تو اس طرح کی جو کوشچن ہے، ٹھیک ہے، اردو میں پرسنالٹی کے کوشچن آتے ہیں، پھر ان پرسنالٹیز میں اردو میں جو بھی کام کیا ہے، انہوں نے خطوط نگاری میں کام کیا ہے، نثر میں کام کیا ہے، غزل میں انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے نظم میں کام کیا ہے، ٹھیک ہے، جو جو ان کا کام ہے، پھر جس ٹاپک کے اوپر کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں پاس پیپر دیکھ رہا تھا تو وہ اس نے پوچھا تھا کوشچن ایک، ابھی کسی نے وہ پاس پیپر شیئر کیا ہوا تھا کہ پانی میں خنجر، اب پانی میں خنجر جو ہے، ٹھیک ہے، خالد جاوید ایک رائٹر ہے، اس نے خالد جاوید ایک رائٹر ہے، اس نے، ٹھیک ہے، ابھی آلودگی جو ہے، اس کے پانی کی آلودگی جو ہے یا ماحول میں جو آلودگی ہے اس کے اوپر ایک، ٹھیک ہے، کام کیا تھا، یعنی اس نے ایک کتاب یہ رائٹنگ کی تھی، اس میں اس نے پانی میں خنجر جو ہے اس کو نام دیا تھا، پانی میں خنجر، تو اس نے یہ پوچھ لیا پیپر میں کہ پانی میں خنجر سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، آبی آلودگی، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جی رائے جوئی پی پی ایس سی میں میتھ، اچھا اچھا، تو دیکھیں میں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو زیادہ جو سائز کے میرے اسٹوڈنٹ ہیں
میں نے آپ کو کہا تھا اردو کے اوپر کام کرنا، اسلامیات کے اوپر کام کرنا، ٹھیک ہے؟ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ مجھے پتا تھا اس کا آتا فکس پورشن 20 مارکس کے راؤنڈ اباؤٹ، ٹھیک ہے؟ 15 to 20 مارکس یہ فکس پورشن آتا ہے. اچھا، فکس پورشن آتا ہے اس کا. اور پھر یار اس کا سلیبس کانسٹنٹ ہے، اسلامیات کا اور اردو کا سلیبس کانسٹنٹ ہے. اور پی پی ایس سی فکس پورشن ہر پیپر میں ضرور دیتی ہے اردو کا. اب بڑے بچے فرض کالج جو بیکن ہاؤس سے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے اسکولوں سے، ان کی اردو ویک ہوتی ہے، ان کی اردو ویک ہوتی ہے، ایسے ایسے، ٹھیک ہے. تو بڑے بڑے جو قابل لوگ ہیں ان کی اردو ویک ہوتی ہے، ان کی اسلامک اسٹڈی ویک ہوتی ہے، انگلش ان کی بہتر ہوگی، کرنٹ افیئر ان کا بہتر ہوگا، ہوپ فلی میتھ ان کی شاید بہتر ہو. لیکن ان سبجیکٹوں کو اگر آپ پی پی ایس سی میں ٹارگٹ کر گئے، ٹھیک ہے، ابھی میں پاکستان افیئر کو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ٹارگٹ کرنا ہے. اور اردو میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو سلیبس کور کر کے دکھاؤں گا بھی، ٹھیک ہے؟ سلیبس کور کر کے دکھاؤں گا. ابھی میں آپ کو ایک ٹاپک پڑھاتا بھی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے. اب دیکھو اردو میں پھر ہم کیا چیزیں یوز کرتے ہیں، تشبیہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس تشبیہ کا ہم اردو میں یہ ہوتا ہے کہ اردو میں کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے ہم کچھ چیزیں ادھار لیتے ہیں، کسی سے اشارہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی طرح کا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے لائبہ، اردو میں ایشو نہیں رہے گا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں علی، ٹھیک ہے. تو اردو میں کرواؤں گا نا سب کچھ، ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو میں کرواؤں گا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. جیسا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کرنا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے. آج کی کلاس میں نے اسپیشلی ڈیکوڈک پہ رکھی ہے، تو اس وجہ سے. اچھا، تو اردو میں جس چیز جیسے استعارہ ہے، یہ جو چیزیں ہیں، غزل کی جو ٹرم ہے، نظم کی جو ٹرمیں ہے، اس میں جو جو وہ کیسے نظم میں پوچھ رہا ہے وہ ہم کور کریں گے. پرسنالٹی جو مین پرسنالٹیز ہیں ان کو ہم کور کریں گے، ان کا کام، اور بڑا فنی وے میں انشاءاللہ میں آپ کو کرواؤں گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو پرسنالٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہے مضمون نگاری میں کام، تو پرسنالٹیز کے اوپر بڑا کوشچن وہ اردو میں پوچھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ابھی ہم کرتے ہیں، ابھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جسٹ ہم ایک اوور ویو لیتے ہیں آج. کل سے ہم باقاعدہ جب علامہ اقبال سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے. علامہ اقبال جو ہے، اقبال نے آپ کو پتا ہے اسلام اسلام کے لیے بڑا کام کیا، اسلام کے لیے بڑا کام کیا، پاکستان کے لیے بڑا کام کیا، اور اردو زبان کے لیے بڑا کام کیا. اور کیا ہے؟ اردو زبان کے لیے بڑا کام کیا، ٹھیک ہے. تو ابھی یہ پرسنالٹی جو ہے، اس کے سارے کوشچن ہمیں پتا ہونے چاہیے. یہ پرسنالٹی آپ کو پتا ہے 9 نومبر کو 9 نومبر کو 1877 کو پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے. 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئی ہے، اور 21 اپریل کو 1938 کو اس بندے کی وفات ہوئی ہے. یہ پاکستان کا ایک ہیرو ہے، یہ پاکستان کا ہیرو ہے. کیوں نہ ایگزامینر اس کے بارے میں کوشچن کرے؟ یا جس کنٹری کی آپ نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اس کا جو مین ہیرو ہے، جس نے اس کے وجود کے لیے، ٹھیک ہے، فلاسفی دی، سارے پیچھے کی کام کیا، لوگوں کو موبلائز کیا، قائد اعظم کو موبلائز کرنے والا یہ انسان ہے. تو کیوں نہ وہ، ٹھیک ہے، اقبال کی کوشچن، یعنی اس سے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی پیپر میں اقبال یا قائد کا کوشچن نہ ہو ہی نہیں سکتا، پیپر بن ہی نہیں سکتا.
इनकी पैदाइश और वफात जो है, इनकी पैदाइश और वफात जो है, इसके इसके तो क्वेश्चन हजार दफा वो पूछ चुका है। ठीक है, फिर इनकी इनकी तालीम, उस अच्छा उसके अलावा देखो पैदाइश हुई है और फिर वो पूछ रहा होता है कि जनाब इनकी मदर का नाम क्या है। अभी रिसेंटली उसने पेपरों में पूछना शुरू किया है कि इकबाल की मदर का नाम क्या है, कोई बताएगा? इमाम बेबी। माँ का नाम क्या है? इमाम, इमाम बेबी। और फादर का नाम क्या है? फादर का नाम क्या है? शेख नूर मोहम्मद। शेख नूर मोहम्मद। ठीक है, फादर का नाम क्या है? ठीक है, फिर उस्ताद का कभी कभी वो एमसीक्यूज पूछ लेता है कि जिस बंदे से इकबाल ने पढ़ा। जी बोलोगे। अच्छा, अब आप लोग जैसे सिंध वाले हैं या केपीके का कोई बच्चा इधर उनकी तैयारी कर रहा है, तो देखो क्या इकबाल जो है वो पंजाब वालों का है, क्या इकबाल सिंध वालों का है? इकबाल तो पाकिस्तान का है। तो इकबाल के बारे में सेम सिलेबस है। ठीक है, टीचर ऑफ इकबाल जो है वो कौन थे? मौलवी सैयद उनका नाम था, मौलवी। ठीक है, इसके नाम से ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, इसके नाम से ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, फिर फिर देखो इकबाल की कुछ पॉलिटिकल सर्विस के अभी एमसीक्यूज वो पूछ लेता होता है, यानी ठीक है, पॉलिटिकल सर्विस का भी कुछ एमसीक्यूज पूछ लेता है। फिर इकबाल ने जी बिल्कुल उल्फत, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर देखो इकबाल ने 1903 में 1903 में एक किताब लिखी। ठीक है, इल्म अल इक्तिसाद, इल्म अल इक्तिसाद, यानी माशियत के ऊपर एक किताब लिखी इकबाल ने। ठीक है, और इस किताब को वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसे देता है कि अल्लामा इकबाल की पहली नस्री किताब बताएं। क्या पूछता है? नस्री किताब, यानी मजमून टाइप। नस्री किताब बताएं, जैसे एक आम ये किताबें हम सीएसएस में पढ़ते हैं। ठीक है, सिलेबस वगैरह की नस्री किताब जो है इकबाल की पहली नस्र, कभी वो इसका ये पूछ लेगा, कभी वो क्या करेगा, कभी वो इसका ठीक है, और ठीक है, फिर वो कभी वो पूछ लेता है अल्लामा इकबाल की पहली उर्दू किताब, अल्लामा इकबाल की पहली उर्दू किताब कौन सी है? कौन बताएगा? बांगे दारा। बांगे दारा जो है, इसके बारे में इतने क्वेश्चन वो पूछ रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में इतने क्वेश्चन वो पूछ रहा होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं छोटा सा पीडीएफ भी बनाया हुआ था, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, ये मैं रेज करने लगा, तो कोशिश कीजिएगा कि उर्दू जो है ये आप, क्योंकि असल में ये होता है कि उर्दू ना टाइप करने में वो इशू होता है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे उर्दू लिखवाया करूंगा, तो आपने ठीक है, तो आपने नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेने। जी ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है वो उर्दू के बाद मैं आपको पास पेपर वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरे अपने नोट्स उसकी वजह यह है कि वो फिर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना, लैपटॉप की उर्दू ठीक है लिखी नहीं जाती। ठीक है, तो ये मैं आपको अपने
अच्छा, तो वो जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि बांगे धारा जो है, कल से इंशाल्लाह हमने उर्दू फॉर्मली स्टार्ट करना। आज जस्ट मैं आपको एक वे बता रहा हूँ। अब बांगे धारा के क्वेश्चन वो क्या पूछता होता है कि कब पब्लिश हुई? 1924 में पब्लिश हुई बांगे धारा। कब पब्लिश हुई? 1924 में। और किस शक्ल में ये किताब लिखी गई है? मुसद्दस। मुसद्दस क्या होती है? जिसके 6 मिसरे हों। ठीक है, जिसके मुसद्दस। बांगीदरा कब पब्लिश हुई? 1924 में। किस शक्ल में लिखी गई है? मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई है। मुसद्दस क्या होती है? जिसके 6 मिसरे हों। ठीक है, बांगीदरा जो है इसके 2 हिस्से हैं। ये क्वेश्चन वो पूछ लेता है। 2 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, और 3 अदवार है। अदवार का वो क्वेश्चन वो पूछ रहा होता है। दौर से अदवार है। ठीक है, अदवार कितने हैं? 3। अब ये वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ठीक है, नसरी किताब जो है ना, देखिए वो इल्मुल इक्तिसाद ही आएगी ना। अच्छा, शायरी में उनकी पहली किताब जो है, शायरी में उनकी पहली किताब जो है वो कौन है? बांगे दरा। अच्छा, बांगे दरा में इसमें मैंने वैसे इंग्लिश में कुछ चीजें पीडीएफ बनाया था, मैं कोशिश करूंगा आपसे शेयर करूं। शिकवा, जवाब शिकवा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि गांव वगैरह में जो बैठक होती है ना, काफी लोग गांव से मेनली हमारी आबादी तो वैसे है गांव की। उसमें दारा होता है। क्या होता है? दारा, जिसे आप नॉर्मली बैठक वगैरह कहते हो। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप जो चीजें आपने आपके माइंड में क्वेश्चन हो काइंडली होल्ड कर लिया करें। तो इस तरह जब क्वेश्चन आपके इधर चैट बॉक्स में आते हैं तो मुझे लगता है कि शायद देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, तो दारा जो होता है ना, ठीक है, दारा होता है गांव में थोड़ा खुला सा। ठीक है, काफी उसका एरिया होता है गांव में अगर आप रहते हैं तो उसमें ना बैठ के, ठीक है, गांव के लोग जो होते हैं वो फ्री भी होते हैं। वो शिकवा, ठीक है, जवाब शिकवा वहां पे ना कि फलां जो खानदान है उन्होंने ये कर दिया है, या हुकूमतों के ऊपर शिकवा करना शुरू हो जाएंगे। वेला बंदा बैठा होता है दायरे में। डेरा, दारा जिसे कहते हैं अली। जी बिल्कुल। तो उसमें ना वेले बैठ के बंदा फिर क्या करता है? क्या करना होता है? दायरे में बैठ के शिकवे ही करने होते हैं। गवर्नमेंट के शिकवे कर लें, गवर्नमेंट से शिकवे कर लें। वैसे तो इकबाल ने अल्लाह ताला से शिकवा किया था ना, मतलब एज अ मोहब्बत के तौर के ऊपर। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको याद करवाने के लिए कि आप ये ना मिक्स हो जाती हैं चीजें कि बाले जबरील में क्या। तो वो एमसीक्यूज पूछता है कि शिकवा, जवाब शिकवा का जिक्र जो है वो इकबाल की कौन सी किताब में है? बांगे दरा में है, बाले जबरील में है, जरबे कलीम में है। क्या है? जरबे कलीम में। इनका मैं आपको तीनों का जो पब्लिश ईयर है वो आपको बता दूं। बांगे दरा जो है, बांगे दरा जो है ये 1924 में पब्लिश हुई। इनके पब्लिश के ईयर भी वो पूछ लेता है। बाले जबरील जो है, बाले जबरील जो है 1935। इसको मैं रिलेट करता हूँ तो, ठीक है, इंडिया में पता है एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1935। तो वो हमारे लिए एक ऐसी खुशी थी जैसे कोई जिबरील खुशी लेके आ गया। ठीक है, कोई फरिश्तों नहीं, वो हमारे ऊपर इतना नवाजिश थी कि फेडरलिज्म उसमें हमें मिल गया। फेडरलिज्म हमें उसमें मिल गया। क्वेटा
अर्थ के, जी वो उससे रिलेट आप कर सकते हैं। जिब्रील देखो, जिब्रील लेके आपने इस्लामिक चीजों से रिलेट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बल्कि इकट्ठी कराता हूँ, ठीक है। ये हमारी ज़रब कलीम, ये हमारी किताब है बाद जिब्रील, और ये हमारी किताब है बांगे दरा। ये जनाब 1924 में पब्लिश हुई है, ये 1935 में पब्लिश हुई है, और ये 1936 में पब्लिश हुई। तो ठीक है जी। अरमगाने हिजाज है। अच्छा, तो अरमगाने हिजाज है, वो 1938 में हुई है, ठीक है, पब्लिश। इकबाल की वफात के बाद ये पब्लिश हुई है जी। जवेद देखिए, छोटी छोटी किताबें बहुत हैं, मैं मेनली जिनके एमसीक्यूज आते हैं वो आपको कराने लगा हूँ, वो मैं सारी किताबें आपको कराऊंगा। तो बात हो रही थी कि इसको हमने कैसे रिलेट करना है। जैसे दारा होता है, पिंडो देहातों में दारा होता है, ठीक है, नून लीग का दारा होगा, एक पीटीआई का दारा होगा, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, शिकवा जो आगे शिकवा जो है, ठीक है। दारे में ना बड़ा, दायरे में बड़ा खुला माहौल भी होता है, और कई दफा अच्छी बातें भी हो जाती हैं। तुलू, यानी सुबह सुबह आप दायरे में होते हैं तो आप देखते हैं कि सूरज जो है वो तुलू हो रहा है। दायरे में अगर आप सोए हो तो वो खुला खुला भी होता है। तुलू इस्लाम जो है, ठीक है, ठीक है, इसका भी जिक्र है, तुलू इस्लाम का भी उसमें जिक्र है। फिर हिजर, हिजर राज है, इसका भी जिक्र है, हिजर राज है। तो दायरा जो होता है वो इस तरह ही बनाया जाता है कि यार कोई भी बंदा गुजर रहा है, ठीक है, कोई भी राह से कोई भी बंदा गुजर रहा है तो वो वहां पे बैठ वगैरह जाए। जी बिल्कुल, दोनों उसमें ही, ठीक है। अच्छा, फिर इधर अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, दारा बनाई इस वजह से जाता है गाँव वगैरह में कि यार कोई आया गया जो है वो गुजरता हुआ बंदा उसमें बैठ जाए, ठीक है। मकड़ा और मकड़ी, दायरे में आपको पता है सफाई इतनी कोई नहीं होती, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने अ, मतलब औरत को ये एबिलिटी दी है, औरत की तरह मर्द चाहे जो भी कर ले वो घर की सफाई नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने एक इनबिल्ट इस तरह किया हुआ है। अब दारा हमेशा, मतलब गारा आपको कितना खूबसूरत लगता है, साफ सुथरा होता है, तो बाहर वो दारा मर्दों के हाथों में होता है, मकड़ा होता है, उधर जाले बने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह हमारा एक क्वेश्चन दायरे के मतलब। फिर वालदा मरूमा की याद में, ठीक है, ठीक है। वालदा मरूमा की याद में देखो, बंदा जो भी इज्जत बनाता है वो अपने पेरेंट्स के लिए बनाता है। अब गांव में, ठीक है, बड़ा लोगों को शौक होता है जब आप ऑफिसर बनते हैं, आपके पास पैसा आता है कि जब दारा बनाए, मतलब ठीक है, जब आपके वालदैन दुनिया से, देखो सब ने जाना तो है ही, तो आप फिर अपना नाम शाम बनाने के लिए इस दायरे में चाय चाय भी चलती है, मेहमान आते हैं, तो आप कहते हो यार चलो कोई मसला नहीं है, ये खर्चा जाने दो वालदा मरूमा की याद में, ठीक है। आप क्या कहते हो,
کہ والدہ مرحوما کی یاد میں جانے دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا دارے کے متعلق کچھ فیمس کوشچن۔ اب جبریل جو ہے، ٹھیک ہے، جبریل جو ہے اس کے متعلق کوشچن۔ جبریل آپ کو پتا ہے کہ اسلامک مطلب فرشتے جو ہے، فرشتے اسلام مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی تھی، ساری چیزیں مطلب جو بھی چیزیں ریویل ہوتی تھیں، اور تو ظاہر بات ہے اسلام جبریل جو ہے یہ ایک اسلامک ٹرم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا زیادہ چیزیں اس میں اسلام والی بھی آ جائیں گی؟ مسجد ہے، مسجد بھی اسلام والی ایک چیز ہے، مسجد قرطبہ۔ قرطبہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسپین جو ہے، اسپین میں ہے نا مسجد قرطبہ۔ پھر حضرت انسان، اس کا اس نظم کا، یہ جو کتابیں ہیں اقبال کی، یہ نظموں سے بھری پڑی ہیں، اقبال نے مختلف نظمیں لکھی ہیں۔ اب حضرت انسان ایک اس کی نظم ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت انسان جو ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کی نظم ہے۔ دیکھو حضرت کا ورڈ جب وہ اسلام میں یوز ہوتا ہے، مسجد کا ورڈ اسلام میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسجد، مسجد اور حضرت جو ہے حضرت انسان۔ پھر ساقی نامہ ہے، ٹھیک ہے؟ اقبال کی شاعری کا اصل جو ہے اس کا بھی ذکر کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ اچھا، کلیم، ضرب، ضرب سے آپ اس کو یاد رکھ لو، کلیم اور ضرب سے۔ ٹیپو سلطان کی وصیت۔ آپ کو پتا ٹیپو سلطان جو ہے بڑا جنگجو تھا، بڑا جنگجو تھا، اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ماڈرن ہتھیار نہیں تھے، تلواروں سے لڑتا تھا، ٹھیک ہے؟ تلواروں سے لڑتا تھا، ضربے لگاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تلواروں سے ضربے لگاتا تھا، تو پھر دوسری سائڈ پہ گورا تھا جس کے پاس ایڈوانس نالج تھا، تو جیتنا تو آخر گورے ہی تھا نا، تو یہ ضربیں جو ہے وہ یہ کیا کام آنے تھی پھر۔ تو اسی طرح ٹیپو سلطان کا آپ نے ایسے ریلیٹ کر لینا ہے، ٹیپو سلطان کی وصیت جو ہے وہ کس میں ہے؟ ضرب کلیم میں ہے۔ ٹیپو سلطان کی وصیت جو ہے وہ ضرب ضرب کلیم میں ہے۔ ٹیپو سلطان کی وصیت جو ہے کس میں ہے؟ ضرب کلیم میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کے لیے اردو کا اتنا ہی، جسٹ یہ ایک میں نے اوور ویو دینا تھا آپ کو کہ ایسے ہماری اردو چلے گی، ٹھیک ہے؟ ڈیلی بیسس پہ ہم کلاس کے اینڈ کے اوپر اردو کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں ویسے تو ہمارا ہیرو ہے وہ، لیکن ایک چیز ہے کہ ریشنل بھی ہونا پڑتا ہے نا جو۔ اچھا الفت، جو یہ جو کتاب ہے نا ارمغان حجاز، اس کا یہ اب سی کیو آئی تھنک سو ایک آیا ہوا تھا، یہ اقبال کی موت کے بعد جب وفات کے بعد پبلش ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اردو اور فارسی دونوں میں ہے، اردو اور فارسی دونوں میں ہے ارمغان حجاز۔ دوسرا ارمغان حجاز کا کوشچن آتا ہے کہ یہ کب پبلش ہوئی؟ 1938 میں پبلش ہوئی، 1938 میں پبلش ہوئی، جی علی بالکل۔ اچھا، تو ابھی آپ بتائیں کہ کیا اس کا اسکرین شاٹ لے کے کوئی بندہ بے شک ادھر گروپ میں شیئر کر دے۔ ابھی آپ بتائیں کہ کیا کچھ فرق ہوا ہے جو آپ نے پاس پیپر تیار کیے ہوئے تھے اور میرے طریقے سے، یعنی کچھ فرق ہے؟ لکھ کے بتائیے گا۔ کیا ابھی کچھ ٹینشن دور ہوئی ہے کہ اردو کور ہو جائے گی؟ ابھی بڑی بڑے فنی بھی آئیں گے انشاءاللہ اردو میں، آپ دیکھیں گے، ٹھیک؟ تو
जी ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, आपने राइट इंसान से नहीं पढ़ा। जी थैंक यू सो मच। आप लोगों की कमेंट जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। देखिए एज अ वुमन मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मजीद अच्छा काम करने की। तो वो आज करंट अफेयर के ग्रुप में वो पता है, आदिल भाई पूछ भी रहे थे। तो वो हमारी वो डिस्कशन जब हम बात करते होते थे रिजल्ट आने से पहले कि यार अल्लाह ताला ने हमें नवाजा तो हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे और एक ठीक है एकेडमी का सिस्टम इसको मजीद बेहतर करेंगे। तो जी 108 हमारी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे, यू विल सी, यू विल सी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। देखिए कुछ लोग हैं होते हैं जो मतलब देखो इकोनॉमिक ना हर बंदे की नीड है आज के दौर में। कोई भी आप काम करते हो और हमें इसको मानना चाहिए। लेकिन ठीक है, कई लोग सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये बड़े कम लोग होते हैं जो शौक से पढ़ाते होते हैं। तो हमेशा आपका काम जब से होता है ना, तो उसमें खूबसूरती भी होती है और आप लोगों को अच्छा डील भी करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह यू विल सी। ठीक है, तो आपने ना मेहनत मेहनत ऐसे करते जाना है। ठीक है, वो एक इंग्लिश की कहावत है, मेरी बड़ी फेवरेट है। वो कहता है कि व्हेन, ऐसे ही सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, व्हेन यू हैंग around the barber shop barber shop sooner or later you would be have a haircut। आपने देखा है, आप यूनिवर्सिटी में फीस जमा कराते हैं, कितनी लंबी लाइन लगी होती है आखिरी आखिरी दिन। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़ी बड़े लंबे नंबर लगे होते हैं। ऐसे ही जब आप ईद वाले दिन इमाम वाले के पास जाते हैं, ठीक है, अपनी डेंटिंग पेंटिंग के लिए, तो वो आपको कहता है भाईजान ठीक है अभी वेट करें, ठीक है, आपका नंबर भी आ जाता है। व्हेन यू हैंग अराउंड द बार्बर शॉप सूनर और लेटर यू वुड बी हैव अ हेयर कट। ऐसे जब आप पीपीएससी के टेस्ट देते रहते हैं, एफपीएससी के टेस्ट देते रहते हैं,